پاکستان اپنی تاریخ اور تہذیب کے اعتبار سے ایک منفرد خطہ ہے۔ اس خطے نے علم و ادب اور فنون میں بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے۔ جمالیاتی حسن کی حامل عمارات فنکاروں کی پوشیدہ خدا داد صلاحیتوں اور ان کے اپنے فنون میں یکتا ہونے کا اظہار ہے۔ یوں تو سرزمین پاکستان علوم و فنون کا گڑھ ہے۔ ہر شعبہ میں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے اور مستند نام یہاں موجود ہیں، مگر ایک فن جس میں اس نے کئی نامور فنکار پیدا کیے جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اعتراف دنیا بھر سے کروایا، وہ ہے فن مصوری۔ فن مصوری میں بھی کئی ناموں نے اپنی انفرادیت کا لوہا منوایا، لیکن ان میں ایک نام ایسا ہے جسے جدید مصورانہ رجحانات یا تجریدی آرٹ کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور وہ نام ہے شاکر علی۔ شاکر علی صاحب رامپور میں پیدا ہوئے، ریاست میں، جہاں ان کے والد نواب صاحب کے یہاں ملازم تھے، اور بالکل بچپن میں ہی ان کی والدہ کا انتقال کر گئی اور ان کی بڑی بہن نے ان کو پالا، اور میرے خیال میں یہ جو چیز تھی وہ ان کی زندگی پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی رہی اور ان کے فن پہ بھی۔ اس کے بعد یہ تو بہت جلدی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی ڈاکٹر انجینئر بننے والے نہیں ہیں، تو بہت بددلی سے ان کے والد نے بالآخر پہلے ان کو ڈاکٹر سلیم الجان صدیقی کے پاس بھیجا، ان کے دوست تھے، اور ان سے کہا کہ بچے کو کچھ سمجھاؤ۔ تو ڈاکٹر سلیم الجان کے بقول، کیونکہ میری ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے دیکھا کہ اس کی ڈرائنگ تو اچھی ہے لیکن وہ بہت روایتی طریقے سے کر رہا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی شاکر بیٹا، جو مصوری ہے یہ آرکیالوجی نہیں ہے، کوئی نئے طرح سے کام کرو۔ تو ان کو پھر جے جے اسکول بھیج دیا گیا بمبئی، جہاں سے انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وہاں سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ لندن سلیٹ اسکول آف آرٹ گئے، اور وہاں پہ شاکر علی کی زندگی بدلنی شروع ہوئی، اور پھر وہ فرانس بھی گئے جہاں انہوں نے آندرے لوت، جو کہ پکاسو کے بھی استاد تھے، ان کے ساتھ کام کیا، اور پھر اس کے بعد چیکوسلوواکیہ بھی گئے، اور وہاں سے میرے خیال میں شاکر صاحب میں وہ تجریدی آرٹ کے رجحانات جو ہیں وہ کچھ پکے ہونے شروع ہوئے۔ شاکر صاحب نے لاہور شہر میں نوجوان مصوروں کے ساتھ مل کے لاہور آرٹ سرکل کی جو تحریک تھی وہ شروع کی، اور وہ واقعی اس کے سب سے اہم کردار تھے، اور ان مصوروں میں انور جلال شمزہ، علی امام، احمد پرویز جیسے لوگ تھے، اور مقبول انتظار حسین کے، تو پھر جہاں پہ ہم نیا ادب تخلیق کر رہے تھے وہاں شاکر علی نئی مصوری تخلیق کر رہے تھے، اور ان کا نام اسی لیے میرے خیال میں پاکستانی جو مصوری کی جو تاریخ ہے وہ پہلا باب جو ہے وہ شاکر علی کے نام سے منسوب ہے۔ میوزیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے اور اس کا رول کیا ہے؟ ہم اپنے نظریہ فکر سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو میوزیم ایک طرح کا آرکائیول ریکارڈ کا ڈیٹا ہوتا ہے، جس میں آپ کے لیے وہ تمام اوور دا پیریڈ آف ٹائم گزرا ہوا آپ کا کل، جو کہ آپ کا آج ہے، اگر دیکھا جائے گزرا ہوا کل جو آپ کا آج ہے اور جو پھر آگے آپ کا ایک طرح کا فیوچر بننے جا رہا ہوتا ہے، آپ کی فاؤنڈیشن ہے۔ تو میوزیم کا بہت وائٹل رول ہے۔ اب اس رول کو آپ کسی طرح سے بھی فعال بنائیں۔ شاکر علی میوزیم ایک واحد میوزیم ہے یہاں لاہور میں، پر سے ہم کہہ دیتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ فقیر خانہ میوزیم ہے، یہاں پہ میرا خیال ہے اگر آپ پن پوائنٹ کریں اور لاہور میوزیم ہے۔ شاکر علی میوزیم اپنی نوعیت کا ایک واحد میوزیم ہے، اور اس کی بنیاد بھی اسی وجہ سے ڈالی گئی تھی کہ شاکر صاحب کی اپنے طور پہ جو بھی کچھ کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی، اس ٹائم پیریڈ میں وہ
ایک طرح کی ریپریزنٹیشن تھے پاکستان کی آل اوور, اور انہوں نے بڑا وائٹل رول پلے کیا اپنے طور پہ. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آپ کا جو نیشنل کالج آف آرٹس ہے, جو اس زمانے میں میو اسکول آف آرٹ ہوتا تھا, اس کے پہلے پرنسپل تھے, وہ ہیڈ کر رہے تھے اس کو, اس آرگنائزیشن کو. اور آپ اس ٹائم پیریڈ سے دیکھیں کہ کتنی جنریشن جو آپ کی ابھی جو آپ کے کنٹمپریریز ہیں, جو آپ کے لیڈنگ آرٹسٹ رہ چکے ہیں, آئیکونک جو گزر چکے ہیں, تو ان کا رول, جو ان سے سینئر تھے ان کی لائف میں بھی ان کا ایک امپیکٹ ہے, جو ان کے کنٹمپریریز تھے ان کی لائف میں بھی ان کا امپیکٹ تھا, اور جو آنے والے آرٹسٹ جو اسٹوڈنٹس بن کے نکلے اور اب استاد ہیں اور مطلب لائف میں بہت کچھ رول پلے کریں, وہ سب ان کے زیر اثر رہے. شاکر علی میوزیم اپنی نوعیت کا ایک منفرد میوزیم ہے جو کہ ان کے اپنے ہی گھر میں قائم کیا گیا ہے. اس میوزیم کی عمارت کسی عجوبے سے کم نہیں. اس میں داخل ہو کر انسان خود کو کسی ایسی دنیا میں محسوس کرتا ہے جہاں اس کے ارد گرد فنی شاہکاروں کو جمع کر دیا گیا ہو. قابل دید انتہائی دلکش اس عمارت کو ملک کے نامور آرکیٹیکٹ نیّر علی دادا نے ڈیزائن کیا ہے. یہ ایک شاگرد کی طرف سے اپنے استاد کو پیش کیا گیا بہترین خراج تحسین ہے. شاکر صاحب کا آئیڈیاز ان کے تھے اور اس کا کانسیپٹ بھی ان کا تھا, اور وہ اسی لیے آپ عجیب و غریب گھر ہے وہ اس لیے کہ شاکر صاحب کے خیالات بھی عجیب و غریب تھے, ان کی زندگی بھی عجیب و غریب تھی. اور مثلاً اس پورے اتنے بڑے گھر میں ایک بیڈ روم بھی پورا نہیں ہے, پورا بیڈ روم کا گھرا جا سکتا ہے, کیونکہ باقی جگہ وہ اسٹوڈیو اور اس طرح کی جگہیں بنائی انہوں نے. اور وہ اس گھر میں آپ جائیں تو اٹس اے لیسن ان آرکیٹیکچر, جس کا کریڈٹ میں نہیں لے سکتا کیونکہ وہ اس کے تخلیق ان کی تھی وہ. اور وہ سکون جو تھا وہ اس طرح تھا کہ کم شیشہ استعمال تک, گرمی نہ آئے, اور وہ اس لیے وہ بہت ہی آرام دہ گرمیوں میں ٹھنڈا رہنے والا گھر. اور اس کا ٹیکسچر اور فارم آف آرکیٹیکچر میں کچھ یورپین مزاج ان کا یورپ میں بہت رہے وہ تھا, کچھ دیسی تھا, تو وہ جڑ کے ایک اوریجنل اسٹیٹمنٹ بن گئی وہ شاکر صاحب کی سوچ سے. اور میں ان کے جو آئیڈیاز تھے ان کو ٹرانسفر کرتا تھا کاغذ پہ, اور 10-12 سال بنانے میں. شاکر علی کا عہد علمی اور فنی اعتبار سے ایک سرخیز عہد تھا, جس میں دیگر تمام علوم و فنون میں بھی تاریخی اہمیت کے اعتبار سے بہترین کام کیا جا رہا تھا. اسی زمانے میں جہاں فیض احمد فیض اور ناصر کاظمی شاعری کے ذریعے انقلاب اور رومان کی نت نئی بستیاں بسا رہے تھے, وہیں انتظار حسین جیسے افسانہ نگار افسانے کو نئی جہت عطا کرنے میں مصروف تھے. استاد اللہ بخش, عبد الرحمن چغتائی اور حاجی شریف جیسے مصور اپنی جادوئی انگلیوں سے کینوس پر ایک اندیکھی دنیا تخلیق کر رہے تھے. اسی عہد میں شاکر علی ہم اس سے بچ کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے کہ مصداق روایتی مصوری سے ہٹ کر یورپی مصوری کے زیر اثر پاکستان میں تجریدی آرٹ کی بنیاد رکھ رہے تھے. شاکر صاحب جب لاہور آئے تو یہاں پہ کئی قسم کی مصوری ہو رہی تھی. ایک طرف تو چغتائی صاحب تھے جو ان کا اپنا یہ انداز تھا, جس طرح سے ان کی لائن جو تھی وہ بہت واضح تھی. استاد اللہ بخش تھے
जिनका तरीका वो था कि जो एक रिवायती यूरोपियन मुसव्वरी से मुतासिर होके, लेकिन उसमें जो उनके सब्जेक्ट्स थे वो लोकल थे, या फिर हाजी शरीफ थे जो कि मिनिएचर पेंटर के नाम से जाने जाते थे। लेकिन शाकिर साहब एक नया तरीक़ा लेके आए कि भाई, क्योंकि उनका मुतालिया कदीम जो तहज़ीबें थीं उन पे बहुत गहरा था। वो यूनान के तहज़ीब से लेके, इराक़ से लेके, मिस्र से लेके और अजंता अलोड़ा तक, दरियाए सिंध की जो कदीम तहज़ीब थी उससे बखूबी वाकिफ़ थे। उनके मौज़ूआत फैले हुए हैं, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल नया, जिसमें ज्योमेट्री को सामने लाके और दुनिया को बहुत ही एक किफ़ायत शुआर तरीके के साथ, सादा तरीके के साथ शेप्स में उन्होंने मुंजमद की। और उनका रंगों का चुनाव भी जो था वो भी बहुत सादा था, और उसमें बहुत ज़्यादा रंगीनी नहीं थी, बल्कि एक ऑलमोस्ट मैं कहूँगी एक सूफियाना तरीका था उनका रंगों को इस्तेमाल करने का। और उनकी आखिरी उम्र की जो तस्वीरें थी उनमें नहायत सादगी थी। उसमें जो चंद एक चीज़ें होती थी, कोई एक सेब या एक वाज, वो एक बहुत बड़ी स्पेस में यूँ मुअल्लक़ होते थे जैसा हमेशा से वहीं पे हैं। शाकिर साहब से मेरे जो ताल्लुक़ था वो वक्त के साथ बदलता रहा। पहले तो मैं उनका शागिर्द था, फिर एक वक्त में मैं लेक्चर हो गया तो मैं एक जूनियर कोलीग हो गया, तो फिर थोड़ा आगे जाके एक किस्म का कंटेम्प्रेरी, हालांकि मेरे से सीनियर थे बहुत, और ये सारा जो शाकिर साहब का जो ग्रुप था ये सारा मेरे उस्ताद समझता हूँ मैंने। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उनकी वजह से उनका जो हल्का असर था वो मुझे मैसर हुआ, और उनकी वजह से मेरे जान पहचान ऐसे लोगों से भी, इंतज़ार हुसैन, नासिर काज़मी, फैज़ अहमद फैज़ साहब, डॉक्टर इबादत बरेलवी, मैं समझता हूँ एक पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है उसे, अदबी हिसाब से या टोटली इंटेलेक्चुअल स्केल अगर आप इस्तेमाल करें तो वो पाकिस्तान का सबसे कीमती और रिचेस्ट पीरियड था। शाकिर अली म्यूज़ियम आम म्यूज़ियम से हटकर एक मुनफरिद और दिलचस्पी का हामिल म्यूज़ियम है, जो सयाहों के लिए कई हवालों से खुद में दिलचस्पियां समेटे हुए है। इस म्यूज़ियम में शाकिर अली के तख्लीक करदा फनपारों के अलावा उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाली घरेलू अशिया को इंतहाई नफासत और सलीकामंदी से महफूज किया गया है। इन अशिया में उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले बर्तन, कपड़े, ज़ाती कवाइफ, तालीमी असनाद और हुकूमत की तरफ से मिलने वाले एजाज़ात सयाहों के लिए मालूमात में इजाफा करने के साथ साथ दिलचस्पी लिए हुए हैं। असल में उस ज़माने में पीपल्स पार्टी का दौर था, तो हमने कन्विंस किया, हमारे थोड़ी जान पहचान थी हफीज़ पीरज़ादा साहब से, वो मिनिस्टर थे कल्चर के, कि जी ये कोई रिश्तेदार आके उनके इधर उधर से इसको बेच बाच देंगे लेके, तो उनको घर मत दें, उनको पैसे दे दें, ख़रीद लें। तो ये उस ज़माने में जो वैल्यू बनती थी उसके हिसाब से वो PNCA ने ख़रीद लिया था और उसको एक अदारा बना दिया। तो उसको जैसी चीज़ें उनकी थी वहाँ वहीं पड़ी रहने दी, तो वो घरेलू उनका जो वो एक पर्सनल म्यूज़ियम जैसा बन गया। और कुछ ऐसी एरियाज़ थी जो स्टूडियोज़ थे उनके, वो अब उनमें वो और भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। म्यूज़ियम्स जो हैं मेरा ख़्याल में एक मुल्क की सारी सकाफ़त, उसकी तारीख़, उसका कल्चर, वो सब कुछ बताते हैं। और आप जब भी किसी मुल्क में
سفر کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان کے میوزیمز ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ وہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ثقافت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ سارا ملک گھومتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی تاریخ، معاشرت اور تہذیب سے آشنائی کے لیے میوزیم بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عام میوزیم کی نسبت آرٹ میوزیمز کو دنیا بھر میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہے۔ ان کے باعث ہم وہاں کے فنکاروں اور فنون سے متعارف ہوتے ہیں۔ یہ میوزیم تاریخی ادوار کے عکاس ہوتے ہیں، جن میں رنگوں کے امتزاج اور مصورانہ مہارتوں سے ان کہیں باتیں سمجھائی جاتی ہیں۔ ان میوزیمز کے ذریعے سیاحت کو فروغ دینے جیسے مقاصد بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے شاکر علی میوزیم ایک ایسا میوزیم ہے جو پاکستان میں تجریدی آرٹ کی ابتدا اور ترویج کے مختلف مدارج کی کہانی بیان کرتا اور دریافت کے نئے پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، جو غالباً تاحال عام لوگوں کی توجہ کا طالب ہے۔ بہت ضروری ہے کہ کمپریہنسو میوزیمز ہوں، نیچرل ہسٹری میوزیمز ہوں، ہسٹری میوزیمز ہوں، اور پھر فنون لطیفہ کے بھی میوزیمز ہوں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں کے مصور کیسے تھے، اسکلپٹرز کیسے تھے۔ یورپ آپ چلے جائیں تو وہاں ان کے میوزیمز چاہے ایک چھوٹی سی چیز ہوگی مگر اس کے ارد گرد اتنی بڑی ایک بلڈنگ اور اتنی بڑی کہانی بنائی جائے گی کہ ہر کوئی وہاں جا کے وزٹ کرنا چاہے گا۔ شاکر علی کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، بدقسمتی سے بہت لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتہ، تو یہ میوزیم بنایا ہی اس لیے گیا تھا ان کے اپنے گھر میں کہ لوگ آئیں اور دیکھیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور ان کا فن بھی دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا ٹیلنٹ تھا، وہ کس طرح کام کرتے تھے، اور ماڈرنزم میں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ سو اس حوالے سے شاکر علی میوزیم تو بہت ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے۔ ٹورزم ایک ایسا ہمارا ہتھیار ہے، میں سمجھتی ہوں، کہ جو آپ کو نیچرلی اپنی ثقافت کی طرف، اپنے آرٹ اینڈ کلچر ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے ایک ٹول ہے۔ ہتھیار ہم ٹول کے پوائنٹ آف ویو سے یوز کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے جس بھی ریجنز میں، ہمارا پاکستان کتنا رچ ہے کلچرلی، اگر دیکھا جائے اس کی ہر چیز میں آپ کو ایک اٹریکشن نظر آتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں تو پاکستان کی افادیت کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ پاکستانی آرٹسٹ کے جو اسٹوڈیوز ہیں وہاں پہ بہت سے غیر ملکی جو ہیں آ کے اور دیکھتے ہیں، اور وہ بہت اسے دلچسپی رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ وہ وہیں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز پسند ہے، یہ ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو صرف خود سے اور چادریں جو ہیں وہ نہیں خریدنے آتے لوگ، کبھی کبھی فن پارے بھی یہاں سے لے جاتے ہیں، اور مجھے بہت اس بات کی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی آرٹسٹ فون کر کے کہتا ہے، خاص طور پہ کوئی نوجوان آرٹسٹ، اور کہا کہ میں نے آج ایک جاپانی ٹورسٹ کو اپنا کام بھیجا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کس کس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور دلچسپ کام ہو رہا ہے۔